کیا خوب زمانے میں تقدس ہے حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں نہ سر پہ ردا ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے بلا ہے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، پتھر کو بھی جو موم کرے تو وہ بلا ہے، پتھر کو بھی جو موم کرے تو وہ بلا ہے۔ آنسو میں وہ طاقت کی پگھل جائے چٹانیں، آنسو میں وہ طاقت کی پگھل جائیں چٹانیں، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز ادا ہے، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز ادا ہے۔ کیا خوب زمانے میں تقدس حیا ہے، آزادی یہ نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی یہ نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، قسمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے، قسمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ دامن پہ تیرے آنچ نہ آ جائے کبھی بھی، دامن پہ تیرے آنچ نہ آ جائے کبھی بھی، اس واسطے پردے کا تجھے حکم ملا ہے، اس واسطے پردے کا تجھے حکم ملا ہے۔ بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی یہ ہے قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی یہ ہے قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی یہ ہے قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے۔ بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے نعمت عطا ہے۔ تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، آخری شعر ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل جو دوبارہ گھر سے وفا ہے۔ مائک صحیح کریں محترم حضرات، کلیہ سمیہ کی بنات بلکریہ نیپال کے ایک پروگرام میں مجھے یاد آتا ہے تقریباً 8 سال پہلے جب یہ ادارہ بالکل نیا نیا شروع ہوا تھا، اس ادارے کے ناظم شیخ نظام الدین سلفی حفظہ اللہ کی دعوت پر میں آیا تھا، اور 8 سال کے بعد آج اس علاقے میں اور اس ادارے کے پروگرام میں آنے کا موقع ملا۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ نے سماعت کیا ہے، جماعت کے جدید علماء، اکابر علماء کے خطابات آپ نے سنے ہیں۔
رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں اور آخری تقریر پیش کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا گیا۔ آج کے اس پروگرام میں جن لوگوں کا خصوصی تعاون رہا، جن کی محنتیں رہی، جن کی کوششیں رہی، اس ادارے کے ناظرین اعلیٰ مولانا نظام الدین سلفی صاحب، اشفاق احمد پردھان صاحب، ولی الدین میر صاحب، عبدالعزیز بھائی جو ممبئی سے آئے ہیں، ٹور اینڈ ٹریولز کے والد، عبدالحلیم بھائی، مولانا شمس الدین صاحب، مولانا عبدالرحمن ریاضی صاحب، ان تمام لوگ بے چند نام میں نے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں کا تعاون رہا ہے آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں، کسی بھی طریقے سے انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو بہترین باتیں ہم نے علماء کی زبانی سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، موضوع میرا ہے مشترکہ خاندانی نظام۔ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ خاندانی نظام اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اسلام ہمیں اور آپ کو ایسی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتے کہ ہم سماج سے کٹ جائیں۔ اسلام ہمیں ان تمام رشتوں کو نبھانے کا حکم دیتا ہے جن سے ہم اور آپ بدلے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آسمان سے ٹپک پڑتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے پوتے ہوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہوتے ہیں، کسی کے بھانجے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں سے ہم گھرے ہوتے ہیں، اور ہماری شریعت ہمیں ان رشتوں کو نبھانے اور ان رشتوں کے تعلق سے ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، جو کرتویہ ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ آئیے قرآن کی 2 آیتوں کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں۔ قرآن کریم کا 14واں پارہ 28 سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ اللہ نے تم انسان ہو تو تمہارے لیے اللہ نے تمہارا جوڑا عورت کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کے لیے مرد کو بنایا۔ تمہاری جنس میں سے اللہ نے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری بیویوں سے بیٹے عطا فرمائے، پھر بیٹوں سے پوتے عطا فرمائے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے تمہیں بیوی بچوں والا بنایا، خاندان والا بنایا، فیملی والا بنایا۔ تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہوتے ہو، تمہاری ایک فیملی ہوتی ہے، ایک پریوار ہوتا ہے۔ تم کسی کے شوہر ہوتے ہو، کسی کے باپ ہوتے ہو، کسی کے دادا ہوتے ہو۔ میرے بندو، اللہ کی اس نعمت کو پہچانا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ تم کو بیوی والا بنایا، بچوں والا بنایا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، منی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نسب بنایا، اس کا خاندان بنایا، وَصِهْرًا، اور اس کا سسرال بنایا۔ سسرال بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ شادی کرتے ہیں، نئے رشتے آپ کی زندگی میں آتے ہیں۔ کوئی سالی ہے، کوئی سالہ ہے، کوئی ساس ہے، کوئی سسر ہے، کوئی چچیا سسر ہے، کوئی ددیا سسر ہے، کوئی دنیا کے سارے رشتے جو ہیں یہ بھی اللہ کا ہے۔
فجعلہ نسبا وسحرا۔ اے انسان، اللہ نے تقدیر پانی سے تم کو جیتا جاتا انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے تم کو خاندان والا بنایا، نسب والا بنایا، اور آگے چل کر کے تو شادی کر لیتے ہو تو سسرال والا بھی ہم کو بنا دیا۔ تو یہ رشتے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے ہماری شریعت میں ہمیں رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کو یاد کرو۔ سورہ نساء کی پہلی آیت جو اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اس آیت کریمہ میں ہم کیا اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ نے ان کا جوڑا آدم کا جوڑا حوا کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور عورتوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ رشتوں کو کاٹنے سے ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا بچپن میں، رشتوں کو کاٹنا نہیں، رشتوں کو جوڑنا نہیں۔ اسی لیے اللہ کا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رشتے کو پیدا کیا، رشتہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کی پناہ لے لیتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ رشتے کو جوڑنے والے کو اللہ جوڑے گا، اور رشتے کو توڑنے والے کو اللہ توڑے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ رشتوں کے تعلق سے ہماری شریعت میں توازن کی بیلنس ہے، ایک طرفہ نہیں ہے کہ چلو والدین کے حقوق بتائے گئے تو اولاد کو نہیں بتائے گئے، دونوں کو بتائے گئے۔ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، اسلام میں بیلنس ہے، اسلام میں توازن ہے۔ اگر اولاد سے کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے بات کرنا۔ کبھی بھی پروگرام آتا ہے کہ جنریٹر ہمیشہ دھوتا، ابھی بالکل مقرر کے بازو میں جنریٹر کی آواز بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ تقریر کرنے والے کو بالکل سکون ہے، تقریر کے دوران اسٹیج پر کوئی بات کرتا اسے بھی ڈسٹرب، اب یہ کھٹ 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 پورے جنریٹر تھوڑا دور رکھنا چاہیے، ایسی جگہ لکھنے کی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے بیلنس والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ حکم دیا، لیکن ایسا نہیں کہ اولاد کے بارے میں والدین کو کچھ نہیں کہا، اولاد کے بارے میں والدین کو بھی تلقین کی کہ تمہاری بھی رسپانسبلٹی ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، اور اپنے بال بچوں کے بارے میں اسے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ذمہ دار ہے، اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اسے زمانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کو تعلیم دینا ہے، اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی
اسی لیے اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی بیوی کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ پہلے طریقے سے لڑکی کے ماں باپ کو حکم دیا گیا لا تنكحوا حتى تسمع، لڑکی چاہے کماری ہو چاہے لڑکی طلاق شدہ ہو، لڑکی بیوہ ہو، اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے، زبردستی کسی عورت کا نکاح نہ کیا جائے۔ ایک طرف لڑکی کو یہ بارے میں اس کے گارجین کو یہ کہا گیا اور دوسری طرف لڑکی سے کہا گیا ایّما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحها باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اپنے گارجین کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ توازن دیکھیے، ایسا نہیں کہ من میں کہ عورت کی کوئی چھوٹ دے دی گئی کہ گارجین کو کوئی بچو نہیں، اور گارجین کو کوئی چھوٹ دے دی گئی کہ عورت کی مرضی کو کوئی بچو نہیں۔ اسلام نے توازن رکھا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق میں دیکھ لیجیے آپ، شوہر کو بیوی کے اوپر ایک فضیلت دی گئی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو مرد بنایا ہے، تم کو کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کرم خواہ سمجھنے لگو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم عورت پر ظلم کرنے لگو۔ اے مردوں کان کھول کر کے سن لو، جس طریقے سے عورت کے اوپر تمہارے حقوق ہیں، تمہارے اوپر بھی تمہاری بیوی کے حقوق ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، آپس میں سمجھانے بجھانے کے سارے راستے آزما لو۔ اگر سارے راستے ناکام ہو جائیں تو لڑکی کے شوہر کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو اپنا حکم بنا لو، اور لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو اپنا حکم بنا لو، اور آپس میں مل بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر دو۔ اسلام نے شوہر کو بھی حکم کیا کہ تجھے بیوی کا خیال ہے، یہ نہیں کہ تو شوہر ہے تو تجھے ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، تجھے بیوی کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، سب سے اچھا ہوں۔ شوہر کو یہ حکم ہے، اور بیوی سے کیا کہا گیا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، مگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، یہ شوہر کا حق ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا لا يحل للمرأة أن تصوم بدون اذن زوجها، اور یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ رکھے۔ شوہر اگر گھر پر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اور نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ بھی فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، اگر شوہر اپنی جنسی خواہش کے لیے اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور بیوی کے بغیر کسی مجبوری کے انکار کر دیتے ہوئے لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام اسی بیلنس ہے، اسی توازن پر کام کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ نے جو موضوع دیا مشترکہ خاندانی نظام، یہ سسٹم خاص طور سے ہمارے بر صغیر میں، انڈیا میں، نیپال میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان تمام ملکوں میں یہ سسٹم بہت زیادہ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے دو طریقے کا نظام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا پریوار، بیوی، شوہر، بچے، زیادہ اس میں ماں باپ کو بھی شامل کر لیجیے۔
اس کو انگلش بولتے ہیں نیوکلیئر فیملی سسٹم. اور ایک ہوتا ہے بڑا پریوار، دادا دادی پھوپھی چچا تایا، یہ سب مل کر کے رہتے ہیں. اس کو انگلش میں بولتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم اور اردو بولتے ہیں مشترکہ خاندان. ہمارے یہاں عام طور سے مشترکہ خاندانی نظام زیادہ رہا ہے. آپ نے موضوع دیا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کیا پرابلم ہے، کیا سمسیایں ہیں، کیا مشکلات ہیں اور اس کا حل ہے. آئیے پہلے ہم نے دیکھیں کہ اس سسٹم کا فائدہ کیا ہے. جب پریوار بڑا ہوتا ہے اور سب مل کر کے رہتے ہیں تو اس کو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اتحاد. سارا خاندان ایک ہوتا ہے. سب الگ الگ رہتے ہیں تو سب اپنے اپنے لیے جیتے ہیں. جب ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک ایکتا ہوتی ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے، ایک اتحاد. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اتحاد بھی بڑی ہے. آج افسوس کی بات ہے ہمارے مدرسوں میں اتحاد نہیں، ہماری مسجدوں میں اتحاد نہیں، ہماری جماعتوں میں اتحاد نہیں. ارے ہمیں غیروں سے کیا شکوا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ذرا سا ٹالرنس اپنے اندر نہیں رکھتے، ذرا سا صبر اور برداشت اور ذرا سی رواداری. کون سا مدرسہ ایسا؟ ابھی شیخ فیاض رحمانی صاحب تقریر کر رہے تھے. آج انڈیا میں نیپال بارڈر سے سٹے ہوئے بہت سارے مدرسوں پر پرشاسن کا آرڈر آ گیا ہے، گرائے جا رہے، کئی مدرسے گرائے جا چکے ہیں، کئی مسجدوں کو گرانے کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے ہماری پریشانیوں پر مگر ہم غور کریں یہ کام جو پرشاسن آج کر رہا ہے یہ کام کئی برسوں سے خود کرتے ہیں. ہمارے دوست شیخ فیاض قیسی صاحب بیٹھے ہوئے ابھی ایک گاؤں سے دوسرے لوگوں نے بتایا تھا مدرسہ باپ زمین دے کے جا رہا ہے، مدرسے کے وقت کر کے جا رہا ہے. باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے لیے حساب مقیم یہ دولت کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ زمین کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ جائیداد کہاں لے کے جاؤ گے؟ جس دن مرو گے قبر میں جاؤ گے 2 گز زمین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاؤ گے. یہ ساری دولت بندر پاٹ پاٹ کر تمہارے بچوں میں بانٹ دی جائے گی، تمہارے ورثہ میں بانٹ دی جائے گی. تم کیا لے کے جاؤ گے؟ وہ کفن کی چادر جس میں تمہیں کفنایا جائے گا، اس کفن کی چادر میں کوئی پاکٹ نہیں ہوگا، کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جاؤ گے، کوئی چیک بک لے کے نہیں جاؤ گے، کوئی بینک بیلنس لے کے نہیں جاؤ گے. سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کے نیپال میں پہنچا، کچھ لوگ مجھے بتانے لگے کہ بڑا آپس میں اختلاف ہو گیا، بڑا جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی. میں نے پوچھا کس سے، ہندو مسلم سے ہو گئی کیا؟ کسی دوسری قوم؟ بولے نہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے مسلمان تجھے کہتے کہ اسلام نے جو گریٹنگ سکھائی ہے، جو ایک دوسرے سے ملاقات کے ٹائم جو طریقہ سکھایا ہے، ذرا اس طریقے کے اوپر غور کرے. مسلمان عیسائی میں کیا ہے؟ گڈ مارننگ بولتا ہے، گڈ بولتا ہے. ہندو بھائی آپس میں بولتے ہیں، رام رام بولتے ہیں، جے شری کرشنا بولتے ہیں. لیکن مسلمان کسی بھی لینگویج کا بولنے والا، کسی بھی بھاشا کا بولنے والا دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی تیرے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہو. یہ تیرے سلام کے اندر میسج چھپا ہوا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھلا چاہتا ہے، مسلمان مسلمان کے سلام چاہتا ہے. تیرے دین کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے. دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت اپنے اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، مگر اے مسلمان اگر تو اپنے پیروں سے چل کر کے مسجد میں جا سکتا ہے تو تجھے حکم دیا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تجھے ٹائم سے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کر کے پڑھنی ہے. کیوں؟ کہ جماعت کو حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں دوسرے سے ملاقات کریں، ملیں، آپ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہونے کے جذبہ. پانچوں ٹائم کی نماز میں ملاقات نہ ہو سکے تو جمعہ کی نماز
دیکھو حال چال کو رمضان کا روزہ آ رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے افطار کا ٹائم سے سورج غروب ہو گیا، آپ کو افطار کا دینا ہے، فجر طلوع ہو گئی، آپ کو سحری روک دینا ہے، آپ کو کھانا پینا روک دینا ہے، سحری ختم ہونے کا ٹائم اور افطار کا ٹائم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اتحاد میں بن جاتا ہے۔ اور اب حج کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ کبھی آپ دیکھیے حج کی ویڈیو آتی ہے ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، کبھی دیکھیے وہ منظر کتنا اچھا ہے۔ افریقہ کا کالا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، نیپال کا نیپالی بولنے والا بھی ہے، انڈیا کا ہندی بولنے والا بھی ہے، پاکستان کا اردو بولنے والا بھی ہے، پنجاب کا پنجابی بولنے والا بھی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کاٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، سب کی زبانیں الگ ہے، رنگ و نسل الگ ہے، قومیں الگ ہے، مگر سب کو ایک دھاگے میں جس نے پرویا ہے، سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے پروردگار، ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے پروردگار تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے اللہ، ہم احرام کی چادر پہن کے آئے ہیں، ہم کروڑ پتی ہیں تو کیا ہو گیا، ہم لکھپتی ہیں تو کیا ہو گیا، اے اللہ بغیر سلی ہوئی وہ چادر پہن کر کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ ایک دھاگے حج بیت اللہ کا اس لیے شاعر کہتا ہے بندوں راجمنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسلام اتحاد کرتے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتحاد و اتفاق یہ زیادہ ہوتا ہے، پورا گھر اور خاندان ایک ساتھ ایک فائدہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے سارے لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، سب کی انکم ایک ساتھ آتی ہے تو گھر کی معاشی حالت، گھر کی فائنینشیل حالت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ مال کے اعتبار سے یہ ہم دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں گھر کے اندر مال کی حالت مضبوط ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مشترکہ خاندان کا نظام ہے، بچوں کی تربیت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اگر کسی بھی دادا دادی بچوں کو کھلانے کو تیار ہے، چاچا چاچی کھلانے کو تیار ہے، بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت اچھے سے پل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ زمانے کے سکھ کو حالات کو بڑے قریب سے دیکھنے کا بچوں کو موقع ملتا ہے۔ اسی لیے جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں، خاص طور سے لڑکیاں جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ سسرال میں جاتی ہیں تو زمانے کی نرم نرم حالات کو سمجھنے کی اور فیس کرنے کی صلاحیت ان کو اندر جاتا ہے۔ یہ فائدے ہیں بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں اچھے طریقے سے، کیونکہ سارے بچے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک بیٹا نہیں دیکھ پا رہا دوسرا بیٹا دیکھ رہا، دوسرا نہیں دیکھ پا رہا تیسرا بیٹا دیکھ رہا۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، یتیم اور بیوہ کا خیال بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ اچھے طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا فائدہ ہے۔ فائدہ میں اب ذرا نقصان بھی سنیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا نقصان ہر انسان دنیا میں جاتا ہے، اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اکیلے میں کچھ کھا سکے، اس کی اپنی پرائیویٹ لائف ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویٹ لائف کا کوئی تصور نہیں ہوتا، سارا پریوار ساتھ میں رہتا ہے۔ اگر اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز آپ لے کر کے پہنچیں گے تو بہت برا مانا جائے گا۔ پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہاں تک کہ شادی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں شادی ہوتی ہے اور شوہر اور بیوی آپس کے تعلق کے لیے بھی ان کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والا نیا شادی شدہ جوڑا پریشان ہو جاتا ہے اپنی شادی شدہ زندگی کو کیسے گزارے اور نماز وغیرہ کو کیسے مینٹین کرے۔ اگر وہی فیملی سیپریٹ الگ ہوتی تو ان کو غسل کرنے میں نماز پڑھنے میں اتنی مشکل نہیں آتی جتنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتی ہے۔
جوائنٹ فیملی سسٹم میں بظاہر تو اتفاق نظر آتا ہے، بظاہر سب مل جل کر کے نظر آتے ہیں، مگر اندر ہی اندر ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض، عداوت پنپتی رہتی ہے۔ بنارس میں نے دیکھا 50 سال تک تو بھائی ساتھ میں رہے، بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، متحد ہے، اتحاد رہا۔ 50 سال کے بعد جب الگ ہوئے ہیں، بٹوارا ہوا ہے زمین کا، جائیداد کا، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، مارو کاٹو ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو برا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 سال تک جس اتحاد کا ڈھیلورا پیدا جا رہا تھا، جب الگ ہوئے ہیں تو پتا چلا کہ اندر اندر تو بڑی کھیچڑی پکڑی تھی، بڑی ساس بہو کا جتنا مسئلہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوگا، سیپریٹ رہنے میں، الگ الگ رہنے میں۔ جب جوائنٹ فیملی سسٹم رہے گا تو بہوؤں کو کام زیادہ کرنا پڑے گا۔ بعض گھروں میں 40 لوگوں کا کھانا بہوؤں کو بنانا رہتا ہے، روٹی بناتے بناتے، چاول بناتے بناتے بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ بڑے پریوار کے لوگ نبھاتے رہتے ہیں اور اس میں بہوؤں کے ساتھ بڑا اثر ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیورانی جیٹھانی کے بیچ میں، ساس اور بہو کے بیچ میں، نند اور بھابی کے بیچ میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ کوئی لڑکا زیادہ کما رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو نیچرل بات ہے، جو زیادہ کما رہا ہے اس کی عزت گھر میں زیادہ ہوگی، اور جب اس کی عزت زیادہ ہوگی تو اس کی بیوی بھی چاہے گی کہ میری عزت زیادہ ہو، اس کے بچے بھی چاہیں گے کہ ہماری عزت زیادہ ہو۔ اب اس کے بعد جو زیادہ کما رہا ہے اس کی جب عزت زیادہ ہوگی اور ماں باپ اس کو توجہ زیادہ دیں گے، تو جو بیچارہ کم کما رہا ہے اس کو کوئی عزت نہیں ملے گی، اور گھر سے شکایت پیدا ہوں گے، ایک سے جھگڑے، اور یہیں سے ناانصافی کی شروعات ہوتی ہے۔ جو زیادہ کماتا ہے اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ توجہ دیتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسرے بچوں کے دل میں پھر ماں باپ کے لیے عداوت پیدا ہونے لگتی ہے، ماں باپ کے لیے غلط ہے۔ یہ سارے مسئلے مسائل ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو شریعت کے بارے میں، شریعت کہتی ہے کہ دیور اور بھابی میں پردہ ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ جیٹ اور بھاوت میں پردہ ہونا چاہیے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں ہے۔ اور آپ کے نیپال میں اور ہمارے انڈیا میں بہت سارے گھروں کی کہانی ہے کہ ایک بھائی سعودی میں کام کرتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بھائی سعودی میں قطر میں کام کر رہا ہے، اس کے دوسرے بھائی چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارے ہو، وہ گھر پہ رہتے ہیں، اور وہ بھائی جو قطر میں کام کرتا ہے اس کی بیوی بھی اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، اور پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کتنے بڑے فتنے کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ شوہر کہیں رہ رہا ہے اور بیوی سسرال میں اکیلی رہ رہی ہے، اور اسی گھر میں جوان دیور اور جوان جیٹ کے بیچ میں وہ عورت اکیلی رہتی ہے، لیکن شوہر کی رہتی ہے، اور کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا بہت بہت خطرناک پہلو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے میرے صحابہ تم غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، جیجا سالی کے پاس نہ جائے، تنہائی میں سالی کے پاس آ جائے، دیور اپنی بھابی کے پاس تنہائی میں نہ جائے، جیٹ اپنے بھاوت کے پاس تنہائی میں نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا فرائیت الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، شوہر کا بھائی ہے، شوہر کا کزن ہے، شوہر کا چچا زاد بھائی ہے، شوہر کا ماموزاد بھائی ہے، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں، کیا ان سے بھی بیوی کو پردہ کرنا ہے؟ کیا ان سے بھی عورت کو پردہ کرنا ہے؟ کیا وہ اپنی بھابی کے پاس، کیا دیور اپنی بھابی کے پاس جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحق الموت، دیور کو اپنی بھابی کے لیے موت ہے، موت کہا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے موت کو کہا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جس میں عام طور سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس میں غلط کام کر دیا دیور کے ساتھ، اور دیور کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بن گئے، تو شریعت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بے پردگی اور موت تک لے کر کے آئے گی، بدکاری۔
میرے بھائیو، ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فکروں کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہر موبائل پر زندگی موجود ہے، انٹرنیٹ کی آسانی نے آج ہر اسکرین پر زندگی کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس دور میں 3 سال کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، جس دور میں ساس سسر اور بہو کے درمیان جو ہے غلط واقعات پیش آ رہے ہیں، جیجا اور سالی کے درمیان غلط تعلق کے واقعات پیش آ رہے ہیں، دیور اور بھابھی کے درمیان غلط تعلقات کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک ایسے دور میں سسٹم کو لا دیتے ہیں تو یاد رکھو میرے ساتھیوں، ہم اپنے گھروں کو زناکاری اور بدکاری کی بھٹی میں ہم اس کی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندان۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے بچوں کی اسپیشل کوئی کیئر کرنا چاہتے ہیں، تربیت دینا چاہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت مشکل ہے۔ تو دین کے اعتبار سے بھی دیکھیے، تربیت کے اعتبار سے بھی دیکھیے، اور میاں بیوی کی جسمانی خواہشات کے اعتبار سے دیکھیے تو بہت سارے نقصانات جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے؟ تو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اسلام توازن والا دین ہے، اسلام بیلنس والا دین ہے۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا پریوار مل کر کے رہے، اور سیپریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے کٹ کر کے رہا جائے، نہ اس طریقے سے کٹ کے رہا جائے کہ اولاد کو ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، اولاد کو ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں، بھائی کو بھائی سے کوئی تعلق نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنا بھی مل کر کے نہ رہا جائے کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں۔ اللہ کا 9 بیویاں ساتھ ہیں، 9 بیویاں، لیکن 9 بیویوں کے کمرے الگ الگ تھے، 9 الگ الگ پریوار تھے، 9 الگ الگ فیملی تھی، 9 بیویاں الگ الگ تھیں۔ اللہ کے پیارے علی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے، آپ نے پروردگار نے آپ نے پالا تھا وہ، لیکن جب نکاح کر دیتے اللہ کے پیارے علی حضرت علی کو الگ مکان میں رکھ رہے ہیں، ان کی رہائش الگ کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے پیارے علی نے جو طریقہ ہم کو دیا ہے، جو سسٹم ہم کو دیا ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، وہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہے کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو الگ کر دیا جائے۔ آج ہم ایسی کوئی صورت نکالتے ہیں، خاص طور سے والدین کو میں کہوں گا کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ مکان اگر دے سکتے تو الگ مکان دیں، اگر مکان نہیں دے سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر یہ سسٹم رکھے کہ ہر بچے کا شادی کے بعد کچن الگ ہو جائے، بہو اپنا اپنے بیٹا اور بہو اپنا الگ کھانا بنائے، ہاں ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ سے بالکل بے اتفاق، اور یاد رکھو جس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوگی وہ الگ رہ کر کے ماں باپ کا خیال کرے گا، اور جس کے دل میں محبت وہی رہے گی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر کے ماں باپ کا خیال نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ نے ان لڑکا کہا تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، ماں باپ کے وجود کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا۔ اگر کبھی زندگی میں یہ لگے کہ ماں باپ ہم کو کیا ضرورت ہے، ذرا جا کر کے ان سے پوچھ لینا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ذرا جا کر کے ان سے پوچھ لینا کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج آپ کا باپ زندہ ہے اور آپ اپنے سارے پیسے خود کرتے ہیں اور باپ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ارے جا کے ان سے پوچھو جو بیداری ترستے ہیں کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور میں اپنے باپ سے مشورہ کر لیتا۔ جو ترستے ہیں اپنے ماں کے لیے، ترستے ہیں اپنے باپ کے لیے، ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ ماں باپ کی قیمت کریں۔ تو آپ ایسا سسٹم نکالیے کہ آپ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ اگر الگ بھی رہ رہے ہیں، اگر سیپریٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، تب بھی آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہتا ہوں
کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں کہتے کے ساتھ ساتھ خدمت ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. یاد رکھو میری پیاری ماں، ہر چیز شریعت اور قانون کے ڈنڈے سے نہیں بنوائی جاتی ہے. ارے اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، بروکر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، اپنے ساس سسر کے بارے میں تم جو سوچ رکھتی ہو ذرا غور کرو. تمہارے ماں باپ کے بارے میں تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی وہی سوچ رکھتے تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہاری بوڑھی ماں 70 سال کی بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے کھانا کھائے، تب اس کو روٹی ملے گی، تب اس کو کھانا ملے گا؟ تمہارا 70 سال کا بوڑھا باپ اپنے کپڑوں کو خود دھونے گا، تب اس کے کپڑے صاف ہونے گا، تم یہ گوارا کرو گی؟ وہ میری پیاری ماں بہنوں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے گوارا نہیں کرتی ہو تو شوہر کے ماں باپ کے لیے کیوں گوارا کرتی ہو؟ میری ماں بہنوں، ہر چیز کو قانون کے ڈنڈے سے منوانے کی کوشش نہ کیا کرو. ٹھیک ہے آپ کے اوپر فرض ہے یہ ساس کی خدمت، آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے سسر کی خدمت، لیکن شوہر کی خدمت تو ضروری ہے آپ کے اوپر. شوہر کو خوش کرنا تو ضروری ہے آپ کے لیے، اور شوہر کی خوشی اس کے ماں باپ کی خوشی ہے. لہذا تھوڑی سی قربانی دے دو اور شوہر کے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرو. ایک لڑکی کی عالمہ تھی، شادی ہوئی، شوہر سے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن اور حدیث میں کہ ساس کی خدمت کیا جائے، سسر کی خدمت کیا جائے، مجھے لے کر کے آپ الگ رہیے کہ میں آپ کی ماں کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، آپ کا باپ کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی، مجھے الگ لے کر کے رہیے. شوہر بھی عالم تھا تو عالم کا جواب اچھی طریقے سے دے سکتا تھا. اس نے کہا ہے میری بیوی، بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ قرآن کی کسی آیت میں یہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے. لیکن اے میری بیوی، ہر مہینے میں تم کو شاپنگ کرانے لے کے جاتا ہوں، تمہاری پسند کا کپڑا تم کو دلانے لے کر کے جاتا ہوں، ہفتے میں ایک دن تم کو ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کے جاتا ہوں. ذرا قرآن کی کسی آیت سے ثابت کر کے دکھا دو کہ ہوٹل میں بھی کو کھانا جا کر کے کھلانا. ذرا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پڑھ کے سنا دو کہ شاپنگ مال میں لے جا کے بیوی کو شاپنگ کرانا ہے. اے میری بیوی، جب بس تیرے پہننے بھر کا کپڑا تجھے پہنانا اور ضرورت بھر کا کھانا تجھے کھلانا یہ میری ذمہ داری ہے. آج سے ساری شاپنگ بند، ہوٹل میں جانا بند، تجھے ٹہلانا گھمانا پھرانا بند. بیوی بیچاری پریشان ہو گئی، کہنے لگی مولانا صاحب اپنے مسئلے سے رجوع کرنا پڑا. تو قانون کے ڈنڈے سے رکھی نہیں چلتی ہے میرے بھائی. مشترکہ خاندانی نظام ٹھیک ہے، اس کے اندر گڑبڑیاں ہیں، ہم ان گڑبڑیوں کو دور کریں، لیکن ہم آپس کا جو پیار اور محبت ہے پریوار کی، ہم اس کو ختم نہ کریں. ہم ایسا دیکھتے ہیں دو بھائی شادی کے بعد الگ الگ رہتے ہیں، ایک بھائی کچھ کمزور ہے مالی اعتبار سے اور ایک بھائی کو اللہ نے بہت نوازا ہے، کروڑوں کی زمین و جائیداد اس کے پاس ہے. جس بھائی کو اللہ نے بہت نوازا ہے اپنے غریب بھائی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، اس کا کبھی خیال نہیں کرتا ہے. اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، ارے تمہارا کوئی مسلمان بھائی بھی اگر ضرورت مند ہے تو اس کا خیال کرنے کو حکم دیا گیا ہے. یہاں تو تمہارا سگا بھائی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اگر تمہارا بھائی کمزور ہے اس کی کچھ ہیلپ کر دو گے، کچھ مدد کر دو گے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو گے، اس کی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا دو گے، اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے دے گا. الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بھائی بھائی کو بھول جائے، بھائی 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 اور آپ ماں باپ کو نہ بھولے، ماں باپ اور آپ کو نہ بھولے. الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. مشترکہ خاندانی نظام میں جو پرابلم ہے وہ پردے کی پرابلم ہے، جو پرابلم ہے وہ آپس میں حسد اور جلن کی پرابلم ہے، جو پرابلم ہے وہ پرائیویسی کی پرابلم ہے. اگر یہ پرابلم آپ حل کر لیتے ہیں، میاں بیوی کو پرائیویسی مل رہی ہے، بچوں کی صحیح تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کو تربیت مل رہی ہے. اور میں بات بول چاہے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہو، چاہے آپ الگ رہ رہے ہو، لیکن آپ کی ذمہ میں آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی ضروری ہے میرے ساتھ. اور خاص طور
سے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی اور ہمارے ملکوں کے حالات کیا ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. میں انڈیا کے رہنے والا ہوں, آپ نیپال کے رہنے والے ہیں, ہم سب اپنے اپنے ملکوں کے بارے میں دعا کریں. اس وقت جو حالات ہمارے انڈیا میں بنے ہوئے ہیں اور جو پڑوسی ملک سے جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے جنگ کے مسئلے حل نہیں ہوتی ہے. جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مرے گی عوام, مریں گے بچے, مریں گے بوڑھے, مریں گے عورتیں. سیاست کے توے پر یہ جنگ کی جو روٹیاں تیار ہوتی ہیں, اس کا مزہ تو سب لوگ چکھتے ہیں مگر اس کی قیمت پوری عوام چکاتی ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کے ملکوں کی حفاظت کرے, جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں, دور بہت نازک ہے. اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو. میری پیاری ماں و بہنوں, آج میں کلیہ مسلمان بنات میں آیا, کلیہ سوریہ کے بنات میں آیا. شیخ نظام الدین صاحب سے پوچھا کتنی بچیاں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا 500 بچیاں, 500 سے زائد بچیاں پڑھتی ہیں. نیپال کی بالکل بارڈر کے قریب نہیں ہے اور ماشاءاللہ چند سالوں میں ادارہ یہاں پر پہنچا ہے. 500 بچیاں پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو اس ادارے میں پڑھ چکی ہیں کہ آج سماج اور قوم کو صرف عالمہ کا ٹائٹل لگانے والی لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ سوریا دیوانہ سے پڑھ کے آئی ہے, عالمہ ہے. یہ صرف لڑکیوں کی شادی کے ٹائم, رشتے کے ٹائم میں سے پہچان کر کہ صاحب ہماری لڑکی نے عالمہ کیا ہے, بس اس کے لیے پڑھائی مت کرو. میری بہنوں, آج سماج کو ضرورت ہے, سماج کو ضرورت ہے. آج سماج کہا جا رہا ہے, عورتیں کہا جا رہی ہیں. آج مسلمان عورتوں کے اندر کتنی بے حیائی آ چکی ہے. آج مسلمان لڑکیوں کے اندر کتنی بے غیرتی آ رہی ہے. ہر گھر میں موبائل ہے, ہر گھر میں سوشل میڈیا ہے, ہر گھر میں زناکاری اور بدکاری کا دستک دے دی ہے. اے مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں, اے مدرسے میں پڑھانے والی عالمات اور معلمات, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سماج آپ کی راہیں دیکھ رہا ہے, سماج آپ کا انتظار کر رہا ہے. سماج کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کی راہیں نہیں دیکھ رہا ہے, سماج آپ کی راہیں دیکھ رہا ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے حدیثیں پڑھی ہے, آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھا ہے, آپ نے حضرت مریم کے بارے میں پڑھا ہے. سماج آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ اس سماج کی اصلاح کریں گی, سماج کی برائیوں کو دور کریں گی. اس لیے مدرسے میں پڑھنے والی اور پڑھانے والی بچیوں اور عورتوں سے میں کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو پوری امت کی ذمہ داری ہے, وہ مدرسے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. میرے ساتھیوں, آج ان ماؤں کی ضرورت ہے جو نیک تربیت کر کے اچھے بچوں کو جنم دیں. اگر دنیا کو حسن و حسین جیسے بیٹے ملے ہیں تو اس لیے ملے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے اپنا خون جگر پلا کے انہیں جوان کیا ہے. اگر دنیا کو امام بخاری ملے ہیں تو اس لیے ملے ہیں کہ امام بخاری کی ماں نے اپنی جوانی کو قربان کر کے اپنے بچے کو پالا ہے. اور مجھے واقعہ یاد آیا, بنگلور میں اس کا زمین کا احترام کیا جو بنگلور ہی کے عالم دین نے بیان کیا. ہماری جماعت کے 2 بڑے بڑے عالم, مولانا عبدالعزیز عمری مدنی اور مولانا عبدالقدیر عمری, دونوں فلائٹ کے سفر پہ جا رہے تھے. فلائٹ کی جو پائلٹ تھی ایک عورت تھی, عورت ہوائی جہاز چلا رہی تھی, عورت ہوائی جہاز کی پائلٹ تھی. تو مولانا عبدالقدیر صاحب نے مولانا عبدالعزیز سے کہا کہ مولانا صاحب, شیخ صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے ظلم کر رہے اپنی عورتوں کو. آج دنیا کی عورتیں ہوائی جہاز چلا رہی ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں پردے میں رہتی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو مولانا عبدالعزیز نے بڑا پیارا جواب کہا کہ شیخ عبدالقدیر صاحب, یہ لڑکی جو پائلٹ بنی ہے تو ہوائی جہاز چلا رہی ہے, اگر یہ پائلٹ نہ بنتی تو اس کی جگہ کوئی مرد بن جاتا. اس کی جگہ پوری کرنے کے لیے کوئی مرد موجود ہے, مرد یہ جگہ پوری کر سکتا تھا. مگر یہ عورت پائلٹ بن گئی, ہوائی جہاز چلانے لگی, کاروبار کرنے لگی, سب کچھ کرنے لگی. لیکن اگر اس نے ماں کی ذمہ داری ادا نہیں کی تو ایک اچھی ماں نہیں بن سکی, ایک اچھی بیٹی نہیں بن سکی, ایک اچھی بیوی نہیں بن سکی. تو شیخ صاحب سن لیجیے, دنیا کا کوئی پائلٹ ماں کا درجہ نہیں لے سکتا, دنیا کا کوئی ہوائی جہاز چلانے والا بیٹے کا درجہ نہیں لے سکتا, بیوی کا درجہ نہیں لے سکتا. دنیا جتنی بھی ترقی کر لے, ماں کا کام ماں کو ہی کرنا ہے, بیٹے کا کام بیٹے کو ہی کرنا ہے, بیوی کا کام بیوی کو ہی کرنا ہے. اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ اے عورتوں, تم گھر کے باہر بہت
ایمرجنسی میں نکلو، تمہارا کام گھر کے باہر گھومنا پھرنا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہارا کام تو گھر کو بنانا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے مسلمانوں، لوگوں سب کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو، اور گھر سے جب باہر نکلا کرو تو بناؤ سدھار کر کے، بن سور کر کے نہ نکلا کرو۔ آج جلسوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے پنڈال کے اندر عورتیں رہتی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ عورتیں ہاتھ میرے ٹھیلے میں گھومتی رہتی ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں۔ اور کام گھر کو سنبھالنا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے جو تقریر سنی تھی شیخ عبدالرحمان صاحب کی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت فاروق نام کے ایک صحابی کا، کہ صحابی رسول جنگ کے میدان میں جا رہے تھے اور بیوی کو 40,000 درہم دے کر کے جا رہے تھے، اور یہ کہہ کر کے رہے تھے کہ میری بیوی یہ 40,000 درہموں کو تو بہت اچھے طریقے سے رکھنا، ان کا خیال کرنا، اور یہ کہہ کر وہ جنگ کے میدان میں چلے گئے اور جنگ کے میدان سے لاپتہ ہو گئے، عطا پتہ نہیں چلا۔ ان کی بیوی پریگننٹ تھی، ان کے جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی، بیوی نے نام رکھا بچے کا ربیہ، بچہ بڑا ہوا، ماں نے محنت کی، بچے کو اچھی تعلیم دلائی، اس دور کے بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجا، عالم بنایا، حدیثوں کا حافظ بنایا، اور اس دور کے بہت بڑے عالم بنے، ان کا نام پڑ گیا ربیعۃ الرائے، امام ربیعۃ الرائے، جن کی رائے اور جن کی عقل پر پرداد دیتے تھے اور جن کی رائے کا بڑا وزن تھا۔ امام ربیعۃ الرائے اس درجے اور مقام پر پہنچے تھے، جب ان کی جوانی کا ٹائم آیا، ان کے والد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جو جنگ کے میدان سے لاپتہ ہو گئے تھے، وہ کسی طریقے سے زندہ بچ کر کے دشمن کے صدمے سے زندہ بچ کر کے واپس آئے، اپنے گھر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے ایک جوان لڑکے نے دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ بیٹے نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، آپ کون ہیں؟ اندر سے ماں نے آواز سنی، اپنے شوہر کی آواز، 20 برس کے بعد شوہر کی آواز سنی، بیوی نے شوہر کو گلے لگایا، رونے لگی اور کہا کہ یہ جوان شخص جو دروازے پر کھڑا ہے یہ آپ کا جوان بیٹا ہے ربیعہ۔ باپ بیٹے کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں تھے، باپ بیٹے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، شکوے شکایت دور کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات ہوتی ہے، حضرت فاروق اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، میں بہت سالوں کے بعد آیا ہوں، پیسے نہیں ہے میرے پاس، مال نہیں ہے میرے پاس، میں 40,000 درہم تجھے دے کر کے گیا تھا، مجھے امید ہے تو نے سنبھال کر کے رکھا ہوگا، تو نے استعمال بھی کیا ہوگا، تو بہت سوچ سوچ کر کے استعمال کیا ہوگا۔ اے میری بیوی، وہ 40,000 درہم تو نے کہاں رکھے ہیں؟ میری پیاری ماں و بہنوں ذرا غور سے سننا، ہمارے محدثین اور ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں اے میرے سردار، میں نے وہ 40,000 درہم بہت صحیح جگہ استعمال کیے ہیں، میں ان کا حساب کل آپ کو مسجد میں چل کر کے دوں گی، اللہ کے گھر میں چل کر کے۔ صبح ہوئی، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، سامنے ہزاروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، دور دور سے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور استاذ کی کرسی خالی ہے، استاذ کی مسجد خالی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ان کا اپنا بیٹا جس کا نام ربیعہ تھا وہ آتا ہے، سر پہ امامہ باندھے تھے، سر پہ پگڑی باندھے تھے، اور آ کر کے اس مسند حدیث پر بیٹھ جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں نے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جنگ کے میدان میں نے کئی بار اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہو اس بیٹے کو یہ درجہ دے دینا، یہ مقام دے دینا، میرے بیٹے کو اے اللہ تو اپنے نبی کی حدیثوں کا عالم بنا دینا، اسے حدیثوں کا استاد بنا دینا، اسے محدث بنا دینا۔ اے میری بیوی، آج اپنے بیٹے کو اس مقام پہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کر دی۔ بیوی نے کہا اے میرے سردار، میں یہی منظر دکھانے کے لیے آپ کے مسجد میں آئی تھی، آپ کے بیٹے کو جو یہ مقام ملا ہے، آپ خود چلے گئے تھے، میں اکیلی تھی، میں نے ماں باپ کے بھی پالا ہے اور باپ باپ کے بھی پالا ہے، آپ کے اسی بیٹے کی تعلیم پر تربیت پر میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا میں
پیسہ لٹایا ہے اس 40,000 درہم میں نے آپ کے بیٹے پر خرچ کیے ہیں اور بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ میں نے پیسہ صحیح جگہ استعمال کیا ہے یا غلط جگہ استعمال کیا ہے. شوہر نے بیوی کو گلے لگایا, کہا نہیں تو نے بالکل صحیح استعمال کیا ہے. بہنوں, بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینا, بچوں کو اچھا کھانا کھلا دینا یہی کافی نہیں ہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. یہ درد پیدا کرو کہ میرا بیٹا جہنم کے عذاب سے بچ جائے, میری بیٹی جہنم کے عذاب سے بچ جائے. یہ طرف اندر پیدا کرو اور یہی طرف اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور قرآن کے 28ویں پارے کی آیت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یاد رکھو میرے ساتھ, عرش کے آسمان پر فرشتے رہتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے, اور ایمان والوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ایمان والوں کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی تو جنت میں داخل کر دے. میرے ساتھیوں, اپنی اولاد کو ایسا بناؤ کہ فرشتے تمہاری اولاد کے لیے دعا کریں, تمہارے لیے بھی دعا کریں اور تمہارے بچوں کے لیے بھی دعا کریں. اپنے کسی اچھے کام میں جاؤ, بچوں کو لے کے جاؤ, جلسے میں جاؤ, پروگرام میں جاؤ, اولاد کو لے کے جاؤ, بیٹی کو لے کے جاؤ, بیٹوں کو لے جاؤ. اپنے بیٹوں کے دل میں عالم سے محبت پیدا کرو, علماء سے محبت پیدا کرو, مدرسوں سے محبت پیدا کرو, اپنی بچیوں کے اندر بھی دین کی محبت پیدا کرو. یہ چند باتیں گھر کی اصلاح کے تعلق سے. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.